باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وسلم۔ پاکستان میں موجود تمام ہی ناظرین کو، پاکستان سے باہر بھارت متحدہ عرب امارات، تمام خلیجی ریاستیں، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور وہاں سے آگے تمام یورپی ممالک، بالخصوص برطانیہ، فرانس، اسپین، اٹلی، جرمنی، سویڈن اور وہاں سے بھی آگے ریاستہائے متحدہ امریکہ، ساؤتھ افریقہ اور جہاں جہاں اس وقت ARY ڈیجیٹل نیٹ ورک پر ہماری یہ خصوصی ٹرانسمیشن رحمان رمضان سحر عامر کے ساتھ شہر رمضان سے دیکھی جا رہی ہے، وہاں ٹیلی ویژن سیٹس کے سامنے موجود تمام ہی ناظرین کو انتہائی محبت، خلوص، ادب اور احترام کے ساتھ عامر لیاقت حسین کا السلام علیکم۔ ناظرین کرام، الحمدللہ پاکستان میں آج ماشاء اللہ 14واں روزہ اختیار کیا جائے گا اور پاکستان سے باہر بعض ممالک میں آج 15واں روزہ اختیار کیا جائے گا۔ پاکستان میں آج 14 رمضان المبارک 1432 ہجری، پیر کا دن 15 اگست 2011۔ ناظرین کرام، حسد ایک ایسی بیماری ہے جو کسی انسان کو اگر لگ جائے تو وہ خود تو جلتا ہی ہے اس میں، لیکن کوشش کرتا ہے کہ دوسرے بھی اس سے جلیں۔ اب ظاہر ہے کہ حسد ایک آگ ہے، آگ لگتی ہے تو جلاتی بھی ہے۔ اب آپ اگر کوئی کامیابی حاصل کر لیں، آپ کو لوگوں کا اعتماد حاصل ہو جائے، ان کی محبت آپ کے ساتھ عازم سفر ہو، تو پھر پریشانیاں اور دشواریاں تو آتی ہی ہیں۔ اب ایسی پریشانیاں دشواریاں میرے ساتھ بھی آتی رہتی، لیکن میں ان باتوں کا عادی ہو چکا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ جھوٹ کس طرح سے پھیلایا جاتا ہے اور اس کے لیے بڑا کام کیا جاتا ہے، بڑی محنت کی جاتی ہے، بڑی ایڈیٹنگ کی جاتی ہے اور پھر ڈبنگ بھی کی جاتی ہے۔ تو بہرحال اگر کوئی ایسے نہیں جیت پا رہا تو ویسے جیتنے کی کوشش کر لیں، لیکن بہرحال فتح تو سچائی کی ہوتی ہے۔ یہ بات میں آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ گزشتہ رات سے ایک ویڈیو اسپریڈ ہو رہی ہے، ایک فیک ویڈیو، جس میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ ایڈیٹنگ اور ڈبنگ کی گئی ہے، اور یہ تو کسی چینل کا ہی کام ہو سکتا ہے اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ تو جہاں سے آرکائیو سے فوٹیج اٹھائی ہے وہیں ڈبنگ بھی کی گئی، اور ڈبنگ کے ماسٹر ہیں، آواز بنانے کے، نکالنے کے، سنکرونائزیشن کے۔ تو بہرحال حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے کہ جو لوگ تم سے محبت کرتے ہیں وہ کبھی بھی تمہارے خلاف پھیلائی ہوئی بات پر یقین نہیں کریں گے، اور جو تم سے نفرت کرتے ہیں وہ دلائل سے بھی قائل نہیں ہوتے۔ تو میں آپ سے یہی کہوں گا کہ کسی بھی فیک چیز پر کوئی توجہ مت دیجیے گا۔ یہ مکمل ڈبنگ ہے، ڈب کیا گیا ہے اس کو، اور اس کے بعد آپ اگر اس کو غور سے دیکھیں تو کٹ ٹو کٹ ہے، کٹ ٹو کٹ، یعنی بہت خوبصورتی سے ایڈیٹنگ کی گئی ہے، ایڈیٹنگ مشین استعمال کی گئی ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ ساری فیسلٹیز کسی چینل ہی کے پاس ہوں گی۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیے کہ جہاں ختم نبوت کے تحفظ کی قسم کھائی جاتی ہے، وہاں پر کچھ عناصر یقیناً ایسے ہوتے ہیں جو کہیں نہ کہیں موجود ہوتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی باریک بینی کے ساتھ اپنی سازشیں کرتے ہیں۔ ہمیں ان سازشوں کو نہیں سمجھنا چاہیے۔ جو زبان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتی ہو وہ فحش گوئی نہیں کر سکتی، فحاشی وہاں سے ہو نہیں سکتی۔ لاکھ آندھیاں چلیں، طوفان آئے، محبتوں اور عقیدتوں کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ آپ کوشش کرتے رہیے، آپ اپنی تدبیر کیجیے، اور یہ خدا کی تدبیر ہے۔ کسی کے خلاف کچھ کہہ دینے سے یا کر دینے سے کچھ نہیں ہوتا۔ بات یہ ہے کہ اس میں سچائی ہونی چاہیے، اور سچائی ظاہر ہونی چاہیے، دکھائی دینی چاہیے۔ ایسا ہی ہوتا تو پھر لب بھی ویسے ہی ہل رہے ہوتے جیسے دکھایا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے۔ لیکن بہرحال آپ سے یہ بیان کرنا اس لیے ضروری تھا تاکہ جو چاہنے والے ہیں، جو محبت کرتے ہیں، جن کو پیار ہے، ان کو یقین ہو جائے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر کون موجود ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام
السلام ڈاکٹر صاحب، کیا حال ہے؟ الحمدللہ جناب، کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ محمد علی بات کر رہا ہوں مکہ شریف سے۔ مکہ شریف سے، ماشاء اللہ، پہلی کال ہی مکہ شریف سے آ گئی ہے ناظرین کرام، یہ ایک سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے۔ جی آپ کے لیے خوشخبری بھی ہے میرے پاس کہ ماشاء آپ نے مجھے طواف کا کہا تھا، ام المومنین کا، وہ میں نے طواف بھی آپ کا کیا ہے۔ واہ 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 واہ، اب دیکھیے آپ، طواف بھی ہو رہا ہے، مکے سے فون بھی آ رہا ہے، ماشاء اللہ، تو اب اس سے بڑھ کر تو دلیل سچائی کی اور کوئی نہیں ہو سکتی، الحمدللہ۔ ماشاء اللہ پروگرام میں پراپر دیکھتا ہوں، ماشاء اللہ بہت اچھا پروگرام ہے ڈاکٹر صاحب، اتنا اچھا پروگرام ہے کہ جتنی میں تعریف کروں یقین مانے میرے لیے تو کام۔ آپ اس وقت مکہ مکرمہ میں موجود ہیں؟ میں بالکل حرم سے تقریباً 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہوں اس سے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بس ایک کام اور کیجیے گا کہ اگر آپ 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں تو وہاں جا کر یہ دعا ضرور کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے حاسدوں کی شر سے محفوظ رکھے، اور جو دشمنان ختم نبوت ہیں وہ اگر کوئی بھی ایسی کوئی سازش کر رہے ہیں، کاروائیاں ہیں، تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، بس یہ ضرور دعا فرمائیے۔ انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب، انشاءاللہ تعالیٰ، اور میرے لیے بھی خصوصی آپ کی دعا میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ۔ ہم تو ہر انسان، ہر مرض کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ایسا آپ کا پروگرام کی جتنی تعریف کی ہے، میں کہتا ہوں کہ آپ نے جو پیچھے ایدی والوں کو بلایا ہے اور صرف بچوں کو بلایا ہے، یقین مانے مجھے انتہائی خوشی ہوئی ہے پروگرام میں آپ کا پراپر ڈیلی دیتا ہوں۔ بس آپ سے ایک گزارش ہے جناب جناب گزارش یہ ہے کہ کوئی بندہ سوال کرتا ہے تو اس کا سوال پورا مکمل سن لیا جائے۔ اچھا ٹھیک ہے، بہتر آپ سوال سے سوال جواب ہو سکتی ہے، یہ آپ کی مہربانی ہے۔ جی بڑی مہربانی، نہیں بالکل، آپ نے ہمارے لیے طواف کیا وہاں پر اور مکہ مکرمہ میں ہے، تو آپ کی بات ہم کیسے رد کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ تو ناظرین کرام، یہ بڑی بری بیماری ہے، یہ جو حسد جس کو کہتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حسد کرنے والے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جب تم خوش ہوتے ہو تو وہ اداس ہو جاتا ہے، اور وہ اپنی اداسی میں بے سر و پا حرکتیں شروع کر دیتا ہے، سمجھتا ہے کہ شاید اس نے دنیا فتح کر لی ہے، لیکن ایسا ہو نہیں پاتا۔ کوششیں ہوتی ہیں، فتح بالآخر سچائی کی ہوتی ہے، حق کی فتح ہوتی ہے، اور اسی کو ظاہر عروج ہے، باقی ہر ایک کو زوال ہے۔ عزت اور ذلت پروردگار کے ہاتھ میں ہے، کوئی کسی کو عزت دے نہیں سکتا اور کوئی کسی کو ذلت کا تاج پہنا نہیں سکتا۔ وہ اگر عزت دینا چاہے تو کوئی عزت چھین نہیں سکتا، اور وہ اگر ذلت دینا چاہے تو پھر کوئی عزت دے نہیں سکتا۔ اللہ کی رضا پر ہمیشہ راضی رہنا چاہیے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جناب، کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ میں قمر جاوید بات کر رہا ہوں، سعودی عربیہ، مدینہ۔ ماشاء اللہ، مدینہ منورہ سے۔ جی قمر جاوید صاحب۔ سر پہلے تو سب سے کہ آپ کا کوئی بھی شو کسی قسم کا بھی، میں ایک اپنے دل سے کوشش کرتا ہوں کہ آپ کا شو ضرور دیکھوں، ضرور سنوں۔ اس طرح کی محبت ہے، یہ مجھے بھی نہیں آج تک احساس ہو چکا، احساس ہوا کہ کیا ہے کہ آپ کا شو سننے میں مجھے بہت زیادہ ایک دل کی تسلی سی ملتی۔ بالکل ٹھیک اور ہے۔ دوسرا جو میں نے ایک تھوڑا سا پریشان تھا کہ آپ کا ایک یوٹیوب پہ میں نے دیکھا، جی جس سے میں بہت زیادہ پریشان ہوا اور سوچا کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں جو ہمارے خلاف ہیں۔ جی، تو بس اب آپ مدینے سے فون کر رہے ہیں، اور آپ نے ظاہر ہے کہ دیکھا بھی ہوگا اور آپ کو یقین بھی آیا ہوگا کہ یہ کتنی اوچھی حرکت ہے، کتنی گندی حرکت کی گئی ہے، اور اس میں ڈبنگ کی گئی ہے۔ جی ہاں سر، اصل میں تو میرے خیال سے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو اسلام کو اس دنیا میں رہنا نہیں دینا چاہتے میرے خیال سے۔ لیکن ایسا ہوگا نہیں نا، ان کی اپنی کوششیں، انشاءاللہ جی ان کی اپنی کوششیں۔ آپ دیکھیے کہ اس راہ میں تو بڑے بڑے الزامات لگتے ہیں، بڑی بڑی آپ کو تکالیف سے گزرنا پڑتا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر مجھ سے عشق کرو تو پھر آپ نے وضو کر رہے تھے اس وقت، اور آپ نے نشیب کی طرف پانی جب جا رہا تھا تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ پھر تکالیف اور پریشانیاں اسی تیزی سے تمہاری طرف آئیں گی۔ تو بہرحال ان کا سامنا بھی کرنا ہوتا ہے، اور جھوٹوں کا منہ تو ہمیشہ ہی کالا ہوتا ہے۔ بڑی مہربانی جناب، بڑی مہربانی، بہت شکریہ کال کرنے کا۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، عامر بھائی کیا حال ہے؟ الحمدللہ جناب، کون صاحب بات کریں؟ میں سلمان بات کر رہا ہوں گجرات سے۔ جی سلمان صاحب، کیسے مزاج ہیں؟
ٹھیک ٹھاک. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا شو مجھے بہت پسند ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. بڑی مہربانی. صبح آتے ہیں افطاری رات بج کے اس کے بعد بھی لگے رہتے ہیں, دیکھتے ہیں آپ کو, سنتے ہیں, بہت خوشی ہوتی ہے. بڑی نہیں, بڑی نہیں, بڑی نہیں. اور میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ سزا اور آزمائش میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے, سزا اور آزمائش میں فرق یہ ہے کہ آزمائش میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب بندہ ہو جاتا ہے اور پھر اسے یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ اسے کہاں اپنا راستہ اختیار کرنا ہے, اور اس کو آزمایا جاتا ہے مختلف پریشانیوں میں, کیونکہ قرآن پاک میں ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قالوا إن لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. کہ ہم ضرور بالضرور تمہیں آزمائیں گے. آزمائش ضرور ہے, اور اس آزمائش میں دیکھا جاتا ہے کہ بندے کا اعتماد تو متزلزل نہیں ہوا, اس نے راہ تو نہیں چھوڑی, اس نے اس راستے کو جس کو اختیار کیا ہے, وہ راستہ جو کہ سچائی کا راستہ ہے, جو صراط مستقیم ہے, جس پر وہ اپنی دانست میں آگے بڑھ رہا ہے, اس سے اس نے پہلو تہی تو نہیں برتی. اور اگر وہ آزمائش پر پورا اترتا ہے تو پھر اس کے لیے باغات ہیں, انعامات ہیں, درودیں ہیں, رحمتیں ہیں. اور سزا یہ ہے میرے بھائی کہ جب انسان کوئی عمل ایسا کر جائے کہ جس سے خدا راضی نہ ہو, جس سے اس کی ناراضگی وہ مول لے, تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو حرام کاموں میں لگا دیتے ہیں. دو خصوصیات پیدا کر دیتے ہیں جو سزا کے مستحق فرد کے اندر لگ جاتی ہیں. ایک تو یہ کہ وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے, اور دوسرا وہ حرام کاموں میں لگ جاتا ہے اور حرام کاموں کو فروغ دیتا ہے. یہ اس کے لیے سزا ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے ذکر سے غافل, اور جو اللہ کے ذکر سے غافل ہوں, آپ سمجھ لیجئے کہ اس سے بڑی سزا اور کیا ہوگی. اور اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے اسے اپنے ذکر کی عادت دے دیتا ہے, اور وہ صرف اور صرف اللہ ہی کے ذکر میں مصروف اور مشغول رہتا ہے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے, کیونکہ اس کے بعد ہمارا پروگرام ہے ابتدائے سحر, اور قاری محمد ابراہیم قاسی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوں گے. ایک وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.